اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا یا دعا مانگتے ہوئے بھی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 428، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے کو منع فرمایا اور کہا رک جانا چاہیے اس سے، نہیں تو تمہاری بینائی کو چھین لیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی بھی یہی حدیث ہے 751، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں کبھی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے پوچھا اس کے بارے میں کہ اگر کسی کی نظر ادھر ادھر چلی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز میں مارتا ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر ہے 909، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حالت نماز میں بندے کے بالکل پاس ہوتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مطلب پاس سے مراد کہ اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر جیسے ہی بندہ ادھر ادھر نظر مارتا ہے اپنی، تو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اپنی نظر ہٹا لیتا ہے۔ نماز میں بہت سارے لوگوں کا ہے سوال یہ کہ کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا آنکھیں کھول کے نماز پڑھنی ہے۔ دیکھیں اس کی تو نہ تو کوئی حدیث میں یا کہیں روایت ہے، کہیں ممانعت بھی نہیں ہے، منع بھی نہیں فرمایا اور کہا بھی نہیں گیا کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھو۔ تو اس کا تو ابھی کوئی خاص فیصلہ نہیں ہم کر سکتے کہ نماز میں آنکھیں بند کرنی ہے یا کھولنی ہے، لیکن کوشش کریں کہ آنکھیں کھول کے ہی نماز پڑھیں، کہ ایک تو سب سے روشنی میں بھی پڑھیں اور آنکھیں کھول کے پڑھیں، کیونکہ کوئی کیڑا آ سکتا ہے، کوئی کسی چیز سے آپ ٹکرا سکتے ہیں یا کچھ بھی ہو، تو نماز میں جو ہے نا آنکھیں کھول کے پڑھنے کا زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو آدھی رات کو نماز پڑھتے تھے تو جب سجدے میں جاتے تھے تو ٹو لگا کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کو کرتے تھے، دباتے تھے، تو وہ پھر اپنے پیر پیچھے کر لیتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے، مگر یہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ چراغ نہیں ہوتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا، چھوٹے گھر ہوتے تھے، کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی، تو یہ وجہ تو ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یقیناً یہ نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ ایک مجبوری تھی کہ اندھیرا ہوتا تھا، نظر نہیں آتا تھا، تو یہ وجہ تھی۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں تو یکسوئی ہمیں ملتی ہے اور ہم بڑے اچھے اور اطمینان سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہ بات صحیح ہے، کیونکہ کبھی ایسا ہو جائے کہ بہت شور ہے اور بہت لوگ ہیں اور آپ کی نماز میں خلل پڑ رہا ہے، تو اس وقت اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے آپ زیادہ بہتر طریقے سے پڑھ سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اس کو عادت نہیں بنانی، ایک مجبوری کی بنا پہ اگر ایسا ہو جائے تو آپ ضرور کر لیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ ہم اپنے اللہ سے کلام کر رہے ہوتے ہیں، اس سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت کوشش کریں کہ آنکھیں کھلی رکھیں، کیونکہ آنکھیں کھلی رکھنے کا زیادہ پتہ لگتا ہے کس چیزوں سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ اوپر اٹھا کے نہیں دیکھنا، آنکھ کو کھول کے اوپر نہیں دیکھنا، کیونکہ بنائی جائے گی، تو اس کا مطلب ہے آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ کہا کہ سجدے وغیرہ میں جو آگے نماز کا جو طریقہ میں بتاؤں گی کہ نظر کہاں ہونی چاہیے، اس سے بھی ظاہر ہو گیا کہ آنکھیں کھلی ہونی چاہیے۔ تو بہتر ہے کہ یہ وہ کام ہے کہ جسے آپ نے منع بھی نہیں فرمایا اور کیا بھی نہیں، تو بہتر ہے کہ وہ کام سب سے پہلے چھوڑنے چاہیے جن کو منع فرمایا ہے، ہم ان کو تو نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا بہت لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ آنکھیں بند کرنے کا، تو میں نے کہا چلو میں یہ آپ کو بیچ میں ویڈیو کا کرتی ہوں، تو بہتر ہے وہ کام چھوڑیں جس کا منع فرمایا ہے۔ اس کا نہ منع فرمایا ہے نہ کہا گیا ہے، تو پھر بھی کوشش کریں، کیونکہ حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آنکھیں کھلی رکھ کے ہی پڑھنا چاہیے۔ ہاں وہی بات کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یکسوئی نہیں ہوتی، تو یکسوئی کے لیے سب سے بہتر ہے کہ آپ جب اپنی نماز پڑھتے ہیں تو اتنا اونچا پڑھیں کہ آپ کی جو الفاظ ہیں وہ آپ کے کانوں تک جائیں، آپ ان کو سن رہے ہوں، اور آپ اس عربک کے ترجمے کو ضرور سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ اگر آپ خود ہی سوچیں آپ یوں پڑھیں، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا پڑھیں، لیکن جب آپ ایسے پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے کانوں میں آواز بھی جائے گی اور آپ کا دھیان اس طرف جائے گا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ کرے، کیونکہ نماز میں وہ خلل بہت ڈالتا ہے، تو لیکن منع فرمایا ہے، تو نماز میں اور دعا مانگتے ہوئے
آپ نے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھنا، کیونکہ اس کی ممانعت فرما دی گئی ہے کہ اس سے آپ کی بینائی جا سکتی ہے، آپ کی نظر خراب ہو سکتی ہے. تو یہ چیز کو بہت مد نظر رکھیں اور دھیان رکھیں، اور نماز کی طرف ہی دھیان رکھیں اپنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش رہیں، خوش رکھیں. خوش رکھنا زیادہ ضروری ہے، اس سے آپ کے دل کو سکون ملتا ہے.